دنیا کے آخری دن قریب آ رہے ہیں۔ زمین پر ظلم کا سایہ اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ انصاف کی آواز کہیں کھو سی گئی ہے۔ لوگ اپنے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھنے کا دور چل رہا ہے۔ دل ٹوٹ رہے ہیں، امیدیں مرجھا رہی ہیں اور مسلمان اپنے ایمان کے امتحان میں گرتے جا رہے ہیں۔ ہر طرف افراتفری، جنگ کا شور اور بے چینی کا عالم ہے۔ زمین کانپ رہی ہے، آسمان نشانیاں دکھا رہا ہے اور انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی دنیا کو تباہ کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ایک شخص ظہور کرے گا، اللہ کا خلیفہ امام مہدی۔ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، بالکل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ یہ کہانی ہے انہی مہدی کی جن کی آمد کے لیے امت صدیوں سے انتظار کر رہی ہے اور جن کے ظہور کے ساتھ دنیا کا نظام بدل جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا، اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن بچا ہو تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کرے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظہور کرے گا۔ یہ شخص مہدی ہوگا، جس کا مطلب ہے ہدایت یاب، وہ جو اللہ کے سیدھے راستے پر چلے گا اور پوری امت کو اسی راستے پر لے جائے گا۔ صحیح ابو داؤد میں روایت ہے کہ مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی نسل میں سے ہوں گے۔ ان کا نسب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے ملتا ہوگا۔ حدیث کے مطابق جب مہدی ظہور کریں گے، دنیا ظلم اور ناانصافی سے بھر چکی ہوگی، لوگ اپنے دین کو بھول چکے ہوں گے اور کفر کا بول بالا ہوگا، لیکن مہدی علیہ السلام اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ یہ پہلے کبھی نہ تھا۔ وہ امت کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں گے اور ظالموں کو کچل دیں گے۔ جب مہدی علیہ السلام آئیں گے، دنیا ایک عجیب حالت میں ہوگی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آخری زمانے کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، زمین کانپ اٹھے گی، طوفان آئیں گے اور آسمان میں عجیب نشانیاں دکھائی دیں گی۔ لوگ پریشانی اور افراتفری میں ڈوب جائیں گے۔ ایک حدیث میں بتایا گیا کہ مہدی کے ظہور سے پہلے دجلہ ندی 2 حصوں میں بٹ جائے گی اور اس کے نیچے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ لوگ اس سونے کے پیچھے دوڑ پڑیں گے، کہتے ہوئے کہ یہ انہیں امیر کر دے گا، لیکن صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں تنبیہ ہے کہ اس سونے کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ ہر 100 میں سے 99 لوگ اس کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنی دنیا داری میں اتنے ڈوب جائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھول جائیں گے۔ کفر کے قانون کھلم کھلا نافذ ہو جائیں گے اور ہر طرف ناانصافی کا بول بالا ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کا ظہور مکہ میں ہوگا، جہاں وہ اللہ کے مقدس گھر کعبہ کے قریب اپنا مشن شروع کریں گے۔ جب مہدی علیہ السلام مکہ میں ظہور کریں گے، ایک فوج ان کے خلاف مدینہ سے نکلے گی۔ یہ فوج اتنی بڑی ہوگی کہ ایک بدوی عورت حیران ہو کر کہے گی، میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی فوج کبھی نہیں دیکھی۔ لیکن جب وہ اپنے جانور دھونے کے لیے جائے گی اور واپس آئے گی، اسے وہ فوج کہیں نہیں دکھے گی۔ اللہ صحرا میں ایک شگاف کھولیں گے اور پوری فوج زمین میں نگل لی جائے گی۔ یہ اللہ کا معجزہ ہوگا جو مہدی علیہ السلام کے حق کو واضح کرے گا۔ آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرے گا، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، ان کا پیچھا کرو۔ یہ آواز مشرق سے مغرب تک ہر جگہ گونجے گی۔ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، سوتے ہوئے جاگ اٹھیں گے اور لوگوں کے دل مہدی علیہ السلام کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ صحیح حدیث کے مطابق مہدی علیہ السلام کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہوگی۔ ان کی پیشانی کھلی اور صاف ہوگی، ناک لمبی لیکن نازک، اور ان کا چہرہ روشنی سے چمکتا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ سنت کا عمامہ پہنے ہوں گے جو ان کی پہچان ہوگا۔ وہ نہ بہت لمبے ہوں گے اور نہ ہی بہت چھوٹے، بلکہ درمیانی قد کے ہوں گے۔ ان کا رنگ سانولا ہوگا اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور ہوگا جو لوگوں کے دلوں کو سکون دے گا۔ ان کی بھاویں لمبی اور کمان کی شکل کی ہوں گی اور ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے سرما لگایا ہو بغیر سرمے کے۔ جب وہ بولیں گے، ان کی آواز میں ایک وقار ہوگا اور لوگ ان کی باتوں سے کھینچے چلے آئیں گے۔ حدیث کے مطابق وہ اپنے اعمال اور وقار سے پہچانے جائیں گے، نہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مہدی کہیں گے، بلکہ اس لیے کہ ان کا ہر کام قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ عجیب واقعات ہوں گے۔ سنن ابو داؤد میں ایک روایت کے مطابق رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کے گرہن ہوں گے جو پہلے کبھی ایک ساتھ نہیں ہوئے۔ یہ نشانیاں لوگوں کو حیران کر دیں گی اور سائنٹسٹ اپنے حساب ہار جائیں گے۔ اللہ کے قانون بدل جائیں گے اور معجزات ظاہر ہوں گے۔
ایک اور روایت میں بتایا گیا کہ مہدی علیہ السلام کے سر کے اوپر ایک بادل ہوگا جس میں سے ایک پکارنے والا ان کے خلیفہ ہونے کا اعلان کرے گا۔ یہ بادل ان کی حفاظت کرے گا اور لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ان کی طرف جمع ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مہدی علیہ السلام ایک سوکھا ڈنڈا زمین میں لگائیں گے اور اس سے ہری پتیاں اگ جائیں گی۔ جب لوگ انہیں بیعت دینے آئیں گے اور معجزہ مانگیں گے تب وہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور ایک پرندہ ان کے ہاتھ میں گر جائے گا۔ یہ سب نشانیاں لوگوں کے دلوں میں مہدی علیہ السلام کے حق کو مضبوط کریں گی۔ صحیح حدیث کے مطابق وہ اسلام کو اس کی اصلی شان واپس دیں گے، وہ بدعت کو ختم کریں گے اور سنت کو زندہ کریں گے، بالکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا۔ وہ ظالموں کو کچل دیں گے اور امت کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ زمین پر چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکالیں گے اور زمین کی برکت اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ صرف دینا چاہیں گے۔ وہ مسجد الاقصی کی خدمت کریں گے اور یروشلم کو ایک بار پھر روشنی سے بھر دیں گے، لیکن ان کا سفر آسان نہیں ہوگا۔ علماء کے مطابق فقہ کے کچھ علماء ان کے دشمن بن جائیں گے کیونکہ وہ مذہب کے اختلافات کو ختم کر دیں گے اور دین کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ وہ کوفہ کے لوگوں کے لیے خوشی کا سبب ہوگا کیونکہ وہاں کے لوگ ان کے ظہور پر سب سے زیادہ خوش ہوں گے۔ مہدی کے ظہور کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا امتحان آئے گا، دجال کا ظہور۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ دجال ایک ایسا شخص ہوگا جس کا جسم بڑا، گردن موٹی اور آنکھیں ناقص ہوں گی۔ اس کی دائیں آنکھ اندھی ہوگی جیسے ہرا شیشہ اور بائیں آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوں گی۔ اس کا رنگ سانولا ہوگا، بال گھنگرالے اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب کشش ہوگی جو لوگوں کو فریب دے گا۔ دجال اپنے ساتھ عجیب معجزات لائے گا۔ وہ بارش کو برسنے کا حکم دے گا، پودوں کو اگائے گا اور لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن یہ سب جھوٹ ہوگا۔ صحیح البخاری میں ہے کہ دجال ہر زمین پر قدم رکھے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، جہاں فرشتے ان شہروں کی حفاظت کریں گے۔ وہ مدینہ کے لوگوں کو 3 بڑے جھٹکوں سے ہلا دے گا۔ نتیجے میں ہر کافر اور منافق شہر چھوڑ کر اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ دجال کے فتنے کے وقت مہدی علیہ السلام مسجد الاقصی میں امام کے طور پر ہوں گے۔ مسلمان ان کے پیچھے جمع ہوں گے، لیکن دجال اپنی فوج کے ساتھ انہیں گھیر لے گا۔ صحیح حدیث کے مطابق اس وقت مسلمانوں کا کھانا اللہ کا ذکر ہوگا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ ان کے لیے رزق بن جائیں گے۔ جب مسلمان بھوک اور تھکان سے کمزور ہو جائیں گے، ایک شخص پکارے گا، کب تک ہم اس فتنے میں گھرے رہیں گے؟ اللہ کا دشمن ہم پر چھا گیا ہے، چلو پوری طاقت کے ساتھ لڑیں۔ اسی وقت اللہ کی رحمت سے زمین روشن ہو جائے گی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق میں ایک سفید مینار کے قریب اتریں گے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 2 زعفران رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، ان کے بالوں سے روشنی کے قطرے گریں گے جیسے موتی، اور جب وہ سر اٹھائیں گے چمکتے ہوئے قطرے پھول جائیں گے جیسے کوئی جواہر۔ وہ پکاریں گے، اے مسلمانوں، کیا وقت نہیں آیا کہ تم دجال کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ مدد آ گئی ہے، نجات آ گئی ہے۔ مسلمان ان کی آواز سن کر خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ جب مہدی علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے آئیں گے اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے، نماز پڑھا، اذان تمہارے لیے دے دی گئی ہے۔ یہ منظر اسلام کی بلندی کو ظاہر کرے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آئیں گے۔ نماز کے بعد عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام دجال کا مقابلہ کرنے نکلیں گے۔ صحیح حدیث کے مطابق دجال یروشلم کے قریب لوط کے دروازے پر عیسیٰ کو دیکھے گا اور نمک کی طرح پانی میں گل جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے اور اس کی سانس ہر کافر کو چھوئے گی اور وہ فوراً مر جائے گا۔ کوئی بھی مخلوق دجال کے ساتھیوں کو نہیں چھپائے گی، نہ پتھر، نہ درخت، نہ دیوار، سوائے گرکد کے درخت کے، جو یہودیوں کا ایک درخت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب دجال عیسیٰ کو دیکھے گا وہ ڈر کے مارے بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، تو میری مار سے نہیں بچ سکتا۔ وہ اسے پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے، اور اللہ کے حکم سے دجال اور اس کی فوج تباہ ہو جائے گی۔ عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام 7 سال تک ساتھ رہیں گے اور اس دوران زمین پر امن اور برکت ہوگی۔ حدیث کے مطابق مہدی علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین پر رہیں گے۔ اس وقت کوئی بیمار نہیں ہوگا،
کوئی نہیں مرے گا۔ مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور وہ مدینہ میں دفن ہوں گے، لیکن یہ سب اتنا واضح نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور چھپا ہوا ہوگا، صرف ایمان کی روشنی سے پہچانا جائے گا۔ اگر یہ سب سورج کی طرح واضح ہوتا تو امتحان کا مقصد ختم ہو جاتا، لوگ مجبوراً یقین کرتے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس لیے مہدی کو ان کے اعمال اور صفات سے پہچانا جائے گا، ان کے سکون، ان کے علم اور ان کے حلال اور حرام کے فیصلوں سے۔ امام ربانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ مہدی علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہوگا، وہ ولایت الکبریٰ کا راز اپنے اندر رکھیں گے، ان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا رہے گا جیسے ایک باز کے پر کانپتے ہیں۔ محی الدین ابن عربی نے بھی مہدی علیہ السلام کی صفات بیان کی ہیں۔ وہ قرآن کی معنی کو گہری بصیرت سے سمجھیں گے، لوگوں کی ضرورات کو پہچانیں گے اور جب غصہ آئے گا تب بھی رحمت اور انصاف نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث میں ہے کہ مہدی علیہ السلام غلطی نہیں کریں گے کیونکہ ایک غیبی فرشتہ انہیں ہمیشہ ہدایت دیتا رہے گا۔ وہ لوگوں کی مدد کریں گے، کمزور کو مضبوط کریں گے اور غریب کو کھانا کھلائیں گے۔ ان کی ہر بات اور ہر کام سچائی پر ہوگی۔ الترمذی میں ایک روایت کے مطابق خراسان سے سیاہ جھنڈوں والی فوجیں مہدی کی مدد کے لیے آئیں گی۔ یہ لوگ بہت بہادری سے لڑیں گے اور مہدی علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر اسلام کو دنیا بھر میں پھیلائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مہدی علیہ السلام کعبہ کے اندر چھپے ہوئے خزانے کو نکالیں گے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ یہ سب نشانیاں لوگوں کے دلوں میں امید جگائیں گی، لیکن صرف وہ لوگ مہدی علیہ السلام کو پہچانیں گے جو قرآن اور سنت پر مضبوط ہوں گے، وہ لوگ جو اپنی عبادت میں محتاط ہیں، جو مہدی کی صفات جانتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، وہ اس کی فوج کا حصہ بنیں گے۔ ایک حضرت نے فرمایا کہ مہدی کا ظہور شخصیت کا نہیں بلکہ ایک جماعتی طاقت کا ہوگا۔ کفر اب ایک شخص سے نہیں بلکہ ایک جماعت کے طور پر حملہ کرتا ہے، اس لیے مہدی علیہ السلام کے مشن کو بھی ایک جماعت کے طور پر سمجھنا ہوگا۔ وہ لوگ جو صرف مہدی علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں لیکن دین کی خدمت نہیں کرتے، وہ غفلت میں ہے۔ سعید نورسی نے کہا، جب مہدی آئیں گے وہ تمہیں تمہارے فرض پر پائیں۔ ایک مسلمان جو فرض نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن مہدی علیہ السلام کا انتظار کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مہدی علیہ السلام کے ظہور کا مقصد صرف انتظار نہیں بلکہ دین کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ یہ کہانی مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نہیں بلکہ ایمان، صبر اور جد و جہد کی ہے۔ جب دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے گی، مہدی علیہ السلام ایک روشنی بن کر آئیں گے۔ ان کی آواز ہر دل کو چھوئے گی، ان کا عمل ہر امت کو جمع کرے گا اور ان کا مشن اسلام کو اس کی پرانی شان واپس دے گا۔ لیکن یہ سب تبھی ممکن ہوگا جب ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے، قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ مہدی علیہ السلام کا انتظار نہیں، ان کے مشن کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے۔ ہر ایک مسلمان کو اپنے دل میں یہ سوال پوچھنا چاہیے، کیا میں اس وقت کے لیے تیار ہوں جب مہدی علیہ السلام آئیں گے؟ کیا میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ میں ان کی فوج کا حصہ بن سکوں؟ کیا میں دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہوں؟ یہ باتیں آپ کے دل میں کیا جذبہ جگاتی ہیں؟ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ جب مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ لوگوں کو اپنے پیچھے چلنے کے لیے نہیں کہیں گے میں مہدی ہوں میرا پیچھا کرو، بلکہ وہ اسلام کی طرف بلائیں گے، قرآن اور سنت کی طرف۔ ان کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا اور ان کی ہر بات حق پر ہوگی۔ وہ دنیا کو ایک نئی زندگی دیں گے اور اسلام کو دوبارہ عصر سادہ کی طرح چمکا دیں گے، لیکن ان کا سفر آسان نہیں ہوگا، وہ امتحان کا حصہ ہوگا اور صرف وہ لوگ انہیں پہچانیں گے جو اللہ سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس وقت کے لیے تیار کرے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ یہ کہانی صرف مہدی علیہ السلام کی نہیں بلکہ ہر اس مسلمان کی ہے جو دین کے لیے جیتا ہے اور اللہ کی راہ میں صبر اور قربانی دیتا ہے۔ مہدی علیہ السلام کا مشن ہم سب کا مشن ہے، اسلام کو بلند کرنا، ظلم کو ختم کرنا اور اللہ کے دین کو زندگی کے ہر حصے میں اتارنا۔ اللہ ہم سب کو مہدی علیہ السلام کے لائق قوم بنائے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ علم اور بھی لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔